اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اگر آپ لیلۃ القدر کی رات اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہ رہے ہو، لیلۃ القدر کی رات میں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو، تو پھر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جس گھر میں لیلۃ القدر میں یہ وظیفہ پڑھا لیا جاتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ ہزاروں خوشیاں، ہزاروں نعمتیں اس کے گھر میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ چپڑ پاڑ کر دن پہ آ جائے گا۔ لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ کون جانے لیلۃ القدر کی رات کب ہے؟ 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 22ویں 25ویں رات بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کو بند کر لیتے اور 5 راتیں جا کر قیام کرتے اور نفل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، عمل کرتے، لیلۃ القدر تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ رات ہزاروں مہینوں سے افضل رات ہے۔ آج لیلۃ القدر کی رات کا ایک ایسا نایاب وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جسے رب کریم پڑھنے والا اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تمام راتوں میں یہی وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ غیب کے خزانوں سے ہے۔ یہ غیبی رات کسی کو نہیں پتا کہ یہ کب آئے اور کب نہیں آئے۔ تو اس 5 راتوں میں آپ نے یہ طاق رات مطلب لیلۃ القدر کی رات ڈھونڈنی ہے۔ یہ عظمت والی، برکت والی رات ڈھونڈنی ہے، جنت کے خزانوں والی رات ڈھونڈنی ہے۔ رب کی ذات دینے پر قادر آئے تو پہاڑ جتنا بھی قرضے کیوں نہ ہو، آپ کے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کو سمیٹتے ہوئے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ 5 طاق راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات آپ کے نصیب کو بدل سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو ان طاق راتوں میں لازمی کرنا ہے۔ آپ نے دنیا جہان کے کام کو چھوڑ دینی ہے۔ آپ کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، دنیا جہان کے، سعودیہ، بنگلہ دیش، انڈیا، کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق کیوں نہ ہو، آپ نے اس رات کو ڈھونڈنا ہے، اپنے بند تالوں کو کھلوانا ہے۔ چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیجیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے نصیبوں کے بند تالے کھول دے گا۔ آپ شب قدر ڈھونڈ لیں گے، جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ آپ پا لیں گے۔ جن دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی تھی نا شروع ہو جائے گی۔ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانا چھوڑ دے، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، وہ صرف اپنی دکان چمکا رہے ہیں اور کچھ نہیں، ہمیں گمراہ کر رہے ہیں۔ جوان بیٹوں کو روزگار چاہیے تب پڑھ لے، چلتا ہوا کاروبار بند ہو جائے تب پڑھ لے، ہر قدم پر ناکامی، مایوسی، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تب پڑھ لے۔ آپ نے ان 5 راتوں میں یہی وظیفہ پڑھنا ہے اور میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو، خزانوں کو پورا کر دے گا۔ کچھ لوگ تو ان 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں اور مکمل ہونے سے پہلے اپنی اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ 3 اعمال مکمل کرتے ہی ہاتھ اٹھاتے ہی تو آپ نے لیلۃ القدر یعنی رمضان المبارک کی برکتوں، سعادتوں والی کامیابیوں کو غیب سے فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور آپ کو مالا مال کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر میرا بس چلے تو میں ہر کسی کا بازو پکڑ کر سب کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے بٹھا دوں۔ ان 5 طاق راتوں کی قدر کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری عشرے میں صحابہ کرام کو فرماتے تھے، اپنے کمرے میں چلے جاؤ اور 5 طاق راتوں میں کو ضائع مت کرنا۔ یہ 5 راتیں آخرت بنانے کے لیے ہیں، دنیا سنوارنے کے لیے ہیں۔ دنیا کی ہر کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ مشکل سے مشکل حالات سے نکلنے کے لیے، کوئی بھی آزمائش سے نکلنے کے لیے ان 5 طاق راتوں کا قیام کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل کو ختم کر دے گا۔ بے شک یہ ویڈیو لمبی ضرور ہو رہی ہے، لیکن آپ نے اس کو غور اور توجہ سے سن لینا ہے، کیا پتہ اس میں آپ کا بھلا ہو جائے اور آپ کے جو دکھ خوشیوں میں بدل جائیں، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں، آپ کی مغفرت ہونی شروع ہو جائے، آپ کے گناہ نیکیوں میں بدلنا شروع ہو جائے، گھروں میں بے سکونیاں، برکتیاں،
ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ ان 5 راتوں میں کامیابیاں آپ کو انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گی۔ کسی بھی چیز پہ ہاتھ ڈالیں گے سونا بننا شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو غیب کے خزانوں سے نوازنا شروع کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا کہ اے میری امت کی عمر تو اتنی چھوٹی سی ہے تو میری امت نیکیاں کیسے کمائے گی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رب فرمایا آپ کی امت کے لیے رمضان کے مہینے میں ایسی مخصوص رات ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کی امت اس میں قائم کرتی ہے، اس میں رکوع سجود کرتی ہے، میری عبادت کرتی ہے، یہ ہزاروں سالوں کا ثواب، ہزاروں صدیوں کا ثواب ملے گا اور بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ اپنے پیارے حبیب امت سے اتنی محبت کے بار بار یہ موقع فراہم کر رہی ہے اور ہم اسے لاپرواہی اور دنیا کے غیر ضروری کاموں میں مصروف رہ کر گزار رہے ہیں۔ آئیے ناظرین ان بابرکت گھڑیوں اور قبولیت والی گھڑیوں کو مل کر ایک مرتبہ اللہ کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی برکتوں والی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسے آمین سے تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، دلوں کو قرار دینے والے ذات، بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشانیوں کی پریشانیاں دور کرنے والی ذات، تیری بارگاہی میں یاد لے کر آئے ہیں۔ جن دوست احباب نے کہا ہے دعا کے لیے جو سن رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، قرضے داروں کے قرضے ختم کر دے، بے اولاد کو اولاد دے، بے گھروں کو گھر دے، مومنین مومنات پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں صحت کاملہ عطا فرما دے۔ اے میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے اور نیک حاجات کو پورا کر کے سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اس مہینے میں جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، تیرا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، بے شک ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے جس کا حق ادا ہمیں کرنا چاہیے۔ اے اللہ ہم سب کی میں جو بھی بھول چوک ہو گئی ہے، یا اللہ پاک ان سب کی بھول چوک کو معاف فرما کر ہمارے روزے اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمانا، ہماری مغفرت فرمانا، ہم سے حساب نہ لینا، ہمیں ان بندوں میں شامل کر دینا جن پہ تو نے کہا تھا میں بے حساب اس کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو سبسکرائب کر دے۔ میں ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف، اردو سٹوریز، مورل سٹوریز ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں اور اپنی بہن کا اس نیک سفر پر ساتھ ضرور دیجیے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ 5 راتوں میں جہاں جیسے آپ کو وقت ملے باوضو آپ نے مسلح پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 7 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ ہر کسی کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر کسی کی نیت الگ ہوتی ہے، اس لیے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے اور ان 5 راتوں میں آپ نے ہر مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ یہ رمضان مبارک کی 5 راتوں کے خاص اعمال ہیں جن کو پڑھنے کے بعد بندہ ایسے جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، شہرت، من پسند شادی، نوکری، جو بھی چاہیے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈنا ہے، یہ عظمتوں برکتوں والی رات کو ڈھونڈنا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو بہت اور بے انتہا نوازے گا۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کی شروع توبہ و تسمیات سے ہوتی ہے اس میں خیر اور برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ توبہ و تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کی آخری عشرے میں آپ نے اس کو طاق راتوں میں لازمی پڑھنا ہے اور جہنم کی آگ سے نجات کے لیے یہ لازمی پڑھنا ہے اور یہ آپ کی کامیابیوں کا راز ہے، گناہوں کی بخشش کا راز ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کو پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور آخری عشرے کی دعا بھی ساتھ پڑھ لینی ہے۔ اللہم اجرنی من النار، لا حول ولا
वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाह पाक हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अपने रब को मनवाना है, शब कदर को ढूंढना है, नेमतों बरकतों और सआदतों से माला माल होना है। लैलतुल कदर की रात अपने रिज़्क़ को लिखवाना है, इंशाअल्लाह खुशियों को समेटना है, अपनी तमाम की तमाम तंगदस्तियों को ख़त्म करना है, खाली झोलियों को भरवाना है। पहले नंबर पर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है और साथ आखिरी अशरे की दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। इस तरह आपने 11 बार हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें और अल्लाह से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर ले। दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह से इनामात समेटने का है, जोलियां भरवाने का है, रहमतें बरकतें लुटवाने का है। आपने दूसरे नंबर पर सूरह कदर पढ़नी है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर। आपने ये वाली सूरत पढ़नी है, ये कुरान पाक के 30वें पारे में सूरह आपके पास होगी और हम इंशाअल्लाह हमारे घर के हर बच्चे को ये सूरह याद होगी। आपने ये सूरह कदर लैलतुल कदर इसको कहा जाता है, आपने ये पढ़नी है जो 1000 रातों और 1000 महीनों से अफजल रात है। इस रात आपने फज़ाइल और बरक़ात समेटते हुए आपने सूरह कदर पढ़नी है। आपने सूरह कदर को सिर्फ 10 बार पढ़ना है और आपको पूरे कुरान पाक का सवाब मिलेगा। आपने ताक रातों को अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रज़ा में गुजारना है, अपने गुनाहों की शर्मिंदगी का इजहार करना है, आंखों में आंसू ले आने हैं। अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें कब्र के अजाब से महफूज रख। जो महीना चल रहा है इसकी नेकियां 70 गुना ज़्यादा हमें मिल रही हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम पर अपनी करम फरमाएगा, अपनी बरकतें नाज़िल अता फरमाएगा। सूरह कदर को रोज़ वज़ू करने के बाद नमाज अदा करने से पहले भी पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा, हमारे घरों में बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर जो आपने अमल करना है, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़कर अल्लाह के अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, तूने इस बाबरकत महीना हमें नवाजा, इस फजीलतों वाला, इस कबूलियत वाला महीना हमें अता किया, हमें तेरी इबादत करने की तौफीक दी, हमें 5 वक़्त नमाज पढ़ने की तौफीक दी। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, वही में हमारा मौला है, तो हमारे गुनाहों को बख्श दे, तो हमारी मुकद्दर का सितारा चमका दे, हमारे हालों पर रहम फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी आपने कैसे और कितनी बार पढ़ना है? आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 11 बार पढ़ लेना है। इस दुरूशी पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था 3, 7, 11 बार, और आपका वजीफा मुकम्मल हुआ। आपने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और अपनी हाजतों को पेश करना है। आपने जिद लगा कर अल्लाह पाक से मांगना है, अल्लाह पाक से अपनी हर बात मनवा कर उठनी है। जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है, इंशाअल्लाह हमें बेलौस अता करेगी, हमारे घरों में खुशियाँ अता करेगी, हमें हमारे नसीबों को संवार देगी, हमारे घर के कारोबार बंद हैं उसको चला देगी, हमें रिज़्क़ की तंगी है उसको ख़त्म कर देगी। अपने रब का शुक्र अदा करते रहो और अपनी अल्लाह पाक ने जो हमें नेमतें अता की है इसका शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह पाक मेरी और आपकी तमाम तर परेशानी को दूर कर दे अपने और हमारी हर हाजत को कबूल फरमा दे, हमारी हर नेक हाजत को कबूल फरमा ले। आमीन तमामीन। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा वो भी अता करे, जो ना मांग सके वो भी अता करे। बारगाह में हमारे छोटे से छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और बड़ी सी बड़ी नेकी को कबूल दे और छोटी सी छोटी नेकी को भी कबूल कर दे और बड़े से बड़े गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। बस आपने ये तीनों अमाल मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेने हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फरमा देंगे, हमें गैब के ख़ज़ानों से मदद कर देंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।